مباہلہ تاریخ انسانیت کی اکیلی جنگ ہے جس میں کوئی میمنہ نہیں، کوئی میسرہ نہیں، کوئی قلب لشکر نہیں، کوئی قدوم نہیں، کوئی لزوم نہیں، کوئی جیش نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تتیمہ نہیں، پنجتن پہ مشتمل پاکیزہ کاروان۔ وہ چھیڑ ہی دیں دے ہو، چھوڑ ہی دیں دے ہو، یہ تو کوئی سواد نہ ہویا نا۔ ہاں، یہ بزرگ چہرے اگر آئی گئے تو حکم کیتے تو بولو سارے میرے نال۔ ہاں ہاں ہاں، کم سے کم 7 دن مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے رہے، زرق برق لباس پہن کے، سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے، سونے کی انگشتریاں انگلیوں میں سجا کے، مہنگے مہنگی سواریوں پہ چاندی کی زینے کس کے، قطار اندر قطار نوکر لے کے بارگاہ رسالت میں آتے، سلام کرتے، محمد جواب دیتے، بات کرتے، نبی منہ پھیر لیتا۔ کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لیتا؟ ایدہ نہ آئی رہتا آج یہ باس قرآن دی قسمیں مول بے گئی۔ آگا جان میرے سرداروں، مالکان دی قسم اگا ہن کوئی نہ بولے، میں نے کوئی گلا نہیں، میں راضی جا رہے ہیں، اللہ بزرگوں دے درجات بلند فرما لے۔ کیا بچ گیا اس کے پاس؟ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لے؟ 7ویں دن یہ کہتے ہوئے نکلے، کسی اور ذاکر ہوں نا کھیں ویسے مضمون دے ہو کیوں دن مند ہے۔ ہاں، 7ویں دن یہ کہتے ہوئے نکلے، سنا تھا سراپا رحمت ہے، محلے میں اخلاق ہے، اللہ کی منہ بولتی تصویر ہے، وہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی کوئی اخلاق ہے، مہمانوں سے ملنے پسند نہیں کرتا۔ یہ گلہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے سے سرکار سلمان آ گئے۔ میرے محترم، میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں 34 سال کے مطالعے کی قسم کھا رہا ہوں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے شوکت بولنے پہ دل نہیں آیا، میں باقی زندگی شعر کہنا چھوڑ دوں، میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطول کے نوکر نے کہا خبردار، اس کا گلہ کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ما ینطقu عن الہویٰ ان ہوا۔ جی 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 چاچا جی 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 سلام انہیں میرے، تیرے سنن دی کیا بات ہے، تیرے اس پنڈال دے بولن دی کیا بات۔ سلمان نے کہا اس کا گلہ کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے، خبردار مصطفیٰ کا گلہ نہ کرو۔ جی گلہ بھی نہ کریں، 7 دن ہو گئے، وہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے آتے ہو؟ ہاں ایسے ہی آتے ہیں۔ فرمایا پھر غلط آتے ہو، تم نے پرانے رشتہ داروں سے پوچھا ہے کہ کیسے آنا ہے؟ یہ سمانتے یہ گال سمجھ نہیں آئی تو بات میں نے کی فائدہ ہویا آج ایڈا سارا میں سفر کیتا، قرآن سو میں راتی دا وجہ فاضل پر وزام ایڈا سفر کیتا، میں کم از کم 7 گھنٹے سفر کیتا جناب نو سلام کرنے واسطے۔ پرانے رشتہ داروں سے پوچھ کے آئے ہو کہ محمد کو کیسے ملنا ہے؟ مجھ سے پوچھو محمد کو کیسے ملتے ہیں۔ یہ زرق برق قیمتی پوشاکیں اتارو، سوتی لباس پہنو، سونے کی مالائیں اتارو، چاندی کی مالائیں ہیں تو وہ گلے میں ڈالو، یہ سونے کی انگشتریاں اتارو، یہ مہنگے مہنگے گھوڑے چھوڑو، یہ قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے بندے بن کے آؤ۔ اس شہر دی کیا بات ہے، اس پنڈال دی کیا بات ہے، اس آخری چہرے دی کیا بات ہے۔ سلامی بزرگان نسلاں جیونی، بندے بن کے محمد کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں پتہ چلے محمد ملتا کیسے ہے۔ ان کے یہ قیمتی پوشاکیں کیوں اتار دیں؟ اے ممبر دا غلاف ہے، میرے محترم چہرے بیٹھے ہو، چاچا غلام علی میں ممبر دے غلاف جہت بھائی کھلا، میں پیادہ اس جملے تے ایک بندہ اس پورے پنڈالی چو بولے میں قبر تک راضی ہوں، میں رتے کو کھی گال کیتی ہے، میں نے قیمت مل گئی ہے۔ سلمان نے کہا یہ مہنگے کپڑے پہن کے اس محمد پہ اپنے لباس کا روب ڈالتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مرکز، جی یہ ہے مرکز علم، جی 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 میں بیٹا ہلاؤں سارے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے بھائی، انہاں زبانہ دی خیر ہوئے بھائی۔ کیا بات؟ سلمان نے کہا یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے اس محمد پہ روب ڈالنے آ جاتے ہو،
جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، یہ سونے کی مالائیں گلے سے اتارو، محمد تمہارے سونے سے نہیں ڈرتا۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا مدد کرے ہے۔ اردو ادب کا وہ جملہ جو میں نے یوم مباہلہ پڑھتے ہوئے کم سے کم 70,000 بندے کے سامنے انڈیا میں کہا ہے، میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں، حیدرآباد دکن والوں کی داد مجھے یاد ہے، مجھے نہیں پتا کون کتنا بولے۔ سلمان نے کہا یہ سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے محمد پہ روب ڈالنے آ جاتے ہو، جانتے نہیں ہو سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا شکریہ ادا کراں، کتنا شکریہ ادا کراں توڑا او جیو تیدا ہاتھ سی علی رہے ہو بولے ہائے دری۔ حاجی راضی رمی وعدہ پورا ہو گیا۔ جی بسم اللہ کریں، توڑے بولن دی کیا بات ہے، اس شہر دی کیا بات ہے، اس مجمع دی کیا بات ہے، سلام ہی میرا۔ اس نے کہا سونے کو زر کہتے ہیں، جی بسم اللہ، اس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں، اس پہ سونے کا روپ ڈالنے آ جاتے ہو، اور یہ گھوڑوں پہ چاندی کی زینے کس کے جو آ گئے ہو، محمد کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم امیر ہیں۔ محمد کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم امیر ہیں، اور جاہل ہو اس پہ چاندی کا روپ ڈالتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے۔ اور میرے نال زیادتی ہو گئی ہے، اس بندے نو اس جملے دا معنی نہیں سمجھ آیا، وہ دی مجبوری ہے، جن سمجھ آیا انہوں حسین دی قسم ہے بولے میرے نال، یہ دے پلے ہی نہیں پہ دے کو میں کی داد منگنی ہے۔ انہوں نے کہا جی سلام ہے ان بزرگوں کو، بڑی مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا یہ چاندی کی زینے کس کے گھوڑوں پہ اس محمد پہ چاندی کا روپ ڈالتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے، اور یہ قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے آؤ، عرب کے کمی کم ذات نوکر لے کے۔ عرب کے کمی کم ذات نوکر یہ کہ طلاق یافتہ ماؤں کے بچے ساتھ۔ امام حسین انہوں وسدہ رکھ، غازی تو ان زندگیاں دے ہوئے 14 تو آنے دے راضی ہوئے، کس مرکز علم میں مجھے بلا لیا آپ نے، کیا معیار ہے یار مجمع کا؟ تساں زندہ باد، یہ چہرے زندہ باد، کی حکم کیتے ہی تھے کی اس ماحول نے امداد دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ طلاق یافتہ ماؤں کے بچے لے کے، باپ ناشنا قبیلوں کی اولاد لے کے، عرب کے کمی لے کے اس محمد پہ نوکروں کا روپ ڈالتے ہو جس کے کسی نوکر کو میکائیل کہتے ہیں، کسی نوکر شالا جی میں ہو بھائی، شالا یہ ہاتھ دی خیر ہو بھی جڑا سونا چاہیے، جس کے کسی نوکر کو میکائیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو اسرائیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو جبرائیل، اس محمد پہ نوکروں کا روپ ڈالتے ہو، اور یہ مہنگی مہنگی سواریاں لے کے محمد کو بتانے آ گئے ہو کہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں، اس پہ اپنی سواری کا روپ ڈالتے ہو جو سیر کے لیے براق پہ سوار ہوتا ہے۔ ہاں بھئی تھکا تھا نہیں؟ ہاں اس محمد پہ اپنی سواریوں کا روپ ڈالنے آ جاتے ہو جو سیر کے لیے، جی بسم اللہ، براق پہ سوار ہوتا ہے۔ جاؤ انسانوں والے لباس پہن کے آؤ، سونے کے زیورات گھر چھوڑ کے آؤ، چاندی کی انگشتری انگلیوں میں سجا کے آؤ، قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے آؤ، عام انسانوں کی طرح آؤ، تمہیں پتہ لگے محمد ملتا کیسے۔ اج دی مجلس دا 30-35 منٹ دا پہلا اوکھا جملہ ہے تے فیصلہ اتھے ہی کرنا ہے، میں بھی اگلا جملہ کیڑا میں پڑھنا تھی کیڑا نہیں پڑھنا۔ سلمان کی تعلیم کردہ ترتیب کے مطابق، آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، کیوں نے بولیا اس گال تے کیڑی اوکھائی میں انداستا صحیح جیسی اردو پڑھنا والے مر جائیے۔ ہاں سلمان کی تعلیم کردہ ترتیب کے مطابق انسان بن کے انسانیت کے محسن سے ملنے چلے۔ شاباش شاباش، اس آخری ہاتھ دا ہی شکریہ ہو بھائی جی، یہ بزرگ جیوان ہے نا پتران دی خیر ہوئے بیٹا،
بیٹا بہت مہربانی بہت ہی بہت شکریہ بھائی ایڈی اوکھی گل تے بولے ہو انسان بن کے انسانیت کے محسن کی بارگاہ میں چلے ابھی 40 قدم مسجد سے دور تھے نبی نے صحابہ سے کہا چلو یار استقبال کرتے ہیں مہمان آ رہے ہیں ہائے 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 جی دادا جی 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 اتر جو ہاں چلو یار استقبال کرتے ہیں مہمان رہے مہمانوں کو سینے سے لگایا سلام جواب تبادلہ ہوا خیریت طرفین مطلوب ہو گئی تشریف رکھیں بیٹھ گئے جی کیسے آنا ہوا بیٹا مجھے پڑھنے دو میری ماں میں پڑھن دے گل نہ کر میں نے دیکھو ہاں کیسے آنا ہوا جی وہ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہاں پوچھو جی بس اتنا پوچھنا تھا کوئی نہیں خیر ہے بتینا نبیاں دی نہیں منی میں کی کرا میں کڑی شاہ ہاں ہاں میری ہزار مجال ہے جی بس یہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے آپ سے میرے محترم آپ سے میں نام لینا شروع کر دوں گا تو کوئی بندہ برا مانے گا آپ سے ترلا پیا کردہ میں تھوڑا نکا جیاں نوکراں ماتمیں دی جتیاں تلے لکھے ہے شوکت رضا چاچا جی محنت پہ کردہ جڑے بندے نو اردو سمجھ آتی ہے اس جملے تے اتنا بولنے پہ میں نے قیمت لبے اپنے سفر دی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں حسین کے نانا نے بے نیاز سے فرمایا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے میں نے اسے کیا مانتا آئے ہائے 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 اور توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے بولو نا شاباش جوان جوان ہاتھ چاہو جوان ہاتھ چاہو جی تواری کیا بات ہے اے ہاتھ سلامت رمنی ہائے دری میں بسم اللہ آپ حسین آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں فرمایا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے میں نے اسے کیا مانتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم پوچھ رہے تھے آپ اس کا منصب کیا مانتے ہیں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں بادشاہ نے کہا اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے وہ بالا تھا میں پڑھ گیا تو میں ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے ان کا جی گڑبڑ ہو گئی ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے ہمیں پھر کیا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے بندہ نہیں ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا اس نے خود کہا ہے دنیا میں آتے اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی اس نے آتے ہی خود کہا نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا بے آئیے دلیل کیا ہے تمہارے پاس رتے آلے ہوں جھانگ آلے ہوں چنیوٹ آلے ہوں شاہ جیمنے آلے ہوں تو ان شوق پرے بڑا مردہ تو اڈے گھر قتل دے مقدمے موقعین دن لو میں ایک مقدمہ مکاؤں جے گال سمجھو تھا فرمایا بے آئیے دلیل کیا دلیل ہے تیرے کول کیا دلیل ہے تمہارے پاس انہوں نے دیکھیں نا جی وہ ڈائریکٹ ماں سے اس کا باپ ہی کوئی نہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے فنزل جبرائیل نازل ہوا اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا یا رسول اللہ ان احمقوں سے کہو اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں آدم تو لاڈلا ہو گیا اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں ہائے 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 شاباش جی عورتا حاجی آواز جی میں ہائے دری جی مرشد جی سید سلام ہی نے میرا یہ گھر ہے نا عزاداری کا یہ لگا ہے نا میں کسی سٹیٹ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر عیسیٰ تو لاڈلا ہو گیا اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں ان کا جی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ہم مانتے نہیں کل سمجھ آئیے اسا کہ ہم دعا کریں سویرے پنڈ چ مقابلہ ہے اسا کہ پنڈ والے دن دو تے دو چار ہیں تے میں پہ آنا 5 ہیں اسا کہ میرا پتر نہ جامی تو ہر مہینے اسا کہ میں جدو مننا ہی نہیں ہرنا کیا نہیں سمجھ آئی جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے نا یہ ہے مباہلہ کا پس منظر کیوں میں دی اوکھی شاہ شروع کرا دیتی ہم جڑا بندہ نہیں بولے اس میں مار سٹیا میں کہ یہ ہے مباہلہ کا پس منظر
بیہائنڈ دا سین. اب ہے مباہلہ کا منظر. اب پڑھنے لگا ہوں کہ مباہلہ کا منظر کیا ہے. یہاں تک ہے پس منظر. جب انہوں نے کہا نہیں مانتے، جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے. کروڑاں واری سلامی میرا، کروڑاں واری سلامی میرا. شوکت زیادہ ہاتھ متھے دے، قرآن دی قسم ہے. اس بندے نے سلوٹ ہے میرا جڑا اس گلتے بولیا. نظر میں نظر ڈال کے تیکھے لہجے کی گفتگو کو عربک میں مناظرہ بولتے ہیں. جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے. مباہلہ ہے بروزن مفاعلہ. اس وزن کی خاصیت یہ ہے، دو شخصیتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، مہربانی ایک زیر ہو جاتی ہے. عربی جانتے تھے میرے بھائی، انہوں نے میری وہاں سے تصدیق کی ہے. بروزن مفاعلہ، مناظرہ، مقاتلہ، ایک قتل ہوتا ہے ایک قتل کرتا ہے. مضاربہ، ایک ضرب لگاتا ہے ایک کو ضرب لگتی ہے. مشاعرہ، ایک شعر پڑھتا ہے ایک شعر سنتا ہے. مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے. ہاں بھئی کسے بلا رہے ہو؟ جلدی بلاؤ. یہ کون ہے بے دنال جڑا یہ جاوے یار؟ اچھا ہونا امین. مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے ایک پہ لعنت ہوتی ہے. یہ مباہلہ بروزن ملاعنہ، نبتہل بروزن نلتعن. یہ گرامر کی باتیں ہیں، اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا. یہاں تک تھا پس منظر، یہاں سے منظر شروع ہوا. جبرائیل آیا، اس نے کہا اللہ فرما رہا اگر یہ نہیں مانتے نا فقل، ان سے فرما دو تعالو آؤ، ندعو ندا دیں، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے. اور اس بندے کو زبان ہی کو نیڑا چپ کر گیا یار. میں نے سارا علمی سفر کیتا یار. ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو. نسانا و نساکم، ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات کو. انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو. شاباش حاجی جیویں. ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی، شبر بولو، اللہ کی لعنت کرتے ہیں. نبی نے اعلان کر دیا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں تم اپنے جیسے لاؤ. میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہیں کیجیے گا، آپ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، بیٹے تو آپ کے پاس ہیں نہیں. جمع کا صیغہ ہے، ابناءنا، جمع کا صیغہ، ایک بیٹا بھی نہیں. بیٹے آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں میں بیٹے لاتا ہوں، بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا شوکت موقع مل گیا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. یہ نہیں ہویا برداشت تو بندہ میں نے معاف کرے، اور بندہ میں نے بات نہ سنے جن برداشت نہیں ہویا. شوکت موقع مل گیا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. میں نے کہا جی کہاں سے ملتے ہیں؟ فرمایا صبح مباہلہ ہو میرے دروازے پہ آنا، دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں. میرے دروازے پہ آنا. حاجی عباس میں کتھوں لے آؤں گا بندہ جن میں نے قیمت دے وے. میرے دروازے پہ آنا، دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں. صبح مباہلہ ہوئی، میں تاریخ کی جوتی پہن کے محمد کے در پہ چلا گیا. امکان کا سلطان اپنے گھر سے نکلا، علی کے دروازے پہ آیا، علی کے در پہ دستک دی. ممکنات کے سلطان نے دروازہ کھولا. پہلے درجے کی امامت، آخری درجے کی رسالت سے بغل گیر ہوئی. محمد نے علی کا منہ چوما، علی نے محمد کا منہ چوما. علی نے دونوں ہاتھ باندھ کے پوچھا قبلہ کیسے آنا ہوا؟ نبی نے کہا یا علی میں مشکل میں ہوں، تو مشکل کشا ہے. بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام. جی 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 وہ پڑھا لکھا بندہ بولے میرے نال. مشکل میں ہوں
تو مشکل کشا ہے، میں حاجت میں ہوں تو حاجت روا ہے۔ علی نے کہا جی کیسی مشکل کیسی حاجت؟ محمد نے کہا یا علی میں نے اعلان کر دیا ہے میں بیٹے لاؤں گا، یا علی میرے پاس بیٹے نہیں، یا علی مجھے بیٹے دے، یا علی مجھے بیٹے دے، یا علی تو مجھے بیٹے دے۔ علی گھر میں داخل ہوا، دو میں سے ایک بات ضرور ہے، عباس بھائی آپ سے میری تیسری چوتھی ملاقات ہے، ناراض نہ ہو جائے گا، بھائی ہوں آپ کا، دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا بندہ مجلس میں حاضر نہیں یا بندے کے پاس زبان نہیں، تیسری بات ہی کوئی نہیں کہ بندہ نہ بولے۔ علی مجھے بیٹے دے۔ علی گھر میں گیا، دائیں ہاتھ سے حسن کو تھاما، بائیں سے حسین کو تھاما، محمد کے قدموں میں کھڑا کر کے کہا یہ آج سے آپ کے ہوئے، میں عباس لے لوں۔ کتنا شکریہ ادا کرنا تھوڑا، مہربانی بھائی جان، یہ آج سے آپ کے ہوئے، میں مسلمانوں تمہاری میری ساری زندگی یہی لڑائی رہی ہے، اس مظلوم قوم نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم نے کبھی دہشت گردی کی ہے، کبھی بم بلاس کیے ہیں، کبھی کلاشیں چلائی ہے، کبھی ہم سے لائسنس مانگے ہیں، کبھی عزاداری کی اجازت کے لیے ہمیں پریشان ہونا پڑا ہے، کبھی اسپیکر کے لیے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے، تم نے لڑائی ہماری تمہاری بس اتنی ہے۔ تم نے کہا وہ نبی جیسا، وہ علی جیسا، وہ نبی جیسا، وہ نبی جیسا، وہ نبی جیسا، ہم نے کہا نہیں، ہر کوئی نبی جیسا نہیں، آؤ۔ تم نے کہا سارے ایک جیسے، ہم نے کہا فرق ہے، آؤ میں کلیئر کرنے لگا ہوں۔ پورا قرآن ہے، 6666 آیتیں ہیں، کون پڑھے؟ 114 سورتیں ہیں، کون پڑھے؟ اکیلا مباہلہ کی ایک آیت پہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں۔ محمد کو 3 چیزیں چاہیے، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، 3 چیزیں چاہیے محمد کو۔ جس دن محمد میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، بھرے شہر میں کم سے کم 9 گھر ہیں محمد کے اپنے، کم سے کم 9 گھر ہیں محمد کے اپنے، 1011 گھر ہے سراؤنڈنگ میں صحابہ کا، 1 گھر ہے علی کا۔ تو مسجد میں آ، وضو کر، قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا میں علی جیسا کسے مانوں؟ محمد کو اپنے 9 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے 1000 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی۔ وادیاں نسلاں جیون، اے بزرگ سردار جیون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی، محمد کو اپنے گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے 1011 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی علی کے گھر سے، انفسنا بھی علی کے گھر سے۔ جنہاں بندے نو 5 سمجھ آندہ ہے ذاکری داؤ بندے سر چاہو، جنہاں نو شوق ہوئے اردو ادب سنندہ، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، تیرے سنن دی کیا بات ہے، انہاں بھائیوں دی کیا بات ہے، اس پنڈال دی کیا بات ہے، سارے بولو جی بھائی۔ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا، پہلا قدم نبی کا دروازے سے باہر آیا، قطار اندر قطار بندے کھڑے ہوئے تھے، بسم اللہ۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا کون کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا آپ نہیں جا رہے۔ یہ اس مانتے بھی میں نے یہ گل سمجھاؤں واسے نہ چاہنے تو وقت مر گیا میں، ہاں تو سا میرا ہاتھ ہی نہیں ویکھیا، نہیں تو سا پڑ جانا ہی۔ اس نے کہا کون کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا آپ نہیں جا رہے، آپ نہیں جا رہے۔ اس نے کہا یہ جا رہا ہے؟ نبی نے کہا نہیں یہ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے؟ اس تو آسان میں نو آندھا نہیں، معاف کریا۔ نبی نے کہا نہیں وہ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا میں بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ پھر کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا میں جا رہا ہوں، علی جا رہا ہے، میری سچی بیٹی جا رہی، حسن جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات تو نہیں نا، جس جنگ میں ہم جانا نہیں چاہتے آپ زبردستی لے جاتے ہیں۔
جس جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے آپ زبردستی لے جاتے ہیں. آپ ہماری طبیعتوں سے واقف ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے ہمیں لڑنا ورنا اچھا نہیں لگتا. ہاں آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں, ہم شریف شہری ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم میدان جنگ میں جا کے بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. مطلب ایک بات نہیں پسند تو نہیں پسند, ہم لڑنا پسند ہی نہیں کرتے. آپ کو اچھی طرح ہماری عادتوں کا پتہ ہے, اور جس جنگ میں ہم جانا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, تو ہم گھر سے تیاری کر کے آئے ہیں. تو آج آپ لے جانا. نبی نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے, میں نہیں لے جاؤں گا. لو جی میں مجلس مکاؤں گا 45 منٹ میں اپنی گھڑی کے حساب نہ پڑھ گیا, 4-5 منٹ میں گریا کرنا ہے. یہ جملہ تین سمجھ آ گیا, آج تک تھوڑا حکم پورا ہو گیا. نبی نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے. جیڑا بندہ ساہ لیندہ ہے انہوں نبوت اور ولایت دی عزت دی قسمیں بولے, جن سائے نہیں آ رہے ہودا میں کی کرنا ہے. نبی نے کہا نہیں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے. سامنے والے بندے نے کہا میں بھی تو سنوں, کیا مجبوری ہے؟ محمد نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. اور میں صدقے جاما تیرے سنن دوں. میرے نبی نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. ان کا کوئی طریقہ نہیں, اے کوئی راہ کڈو, کوئی راہ بنا ہوا ساڑھے جان دا. محمد نے کہا تھا جس چیز کا جی چاہتا ہے وہ چلے, میں منع نہیں کر رہا, میں اطلاع دے رہا ہوں, منع نہیں کر رہا, اطلاع دے رہا ہوں. میدان مباہلہ سے گھر زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا. مک گئی آج دی نوکری. آج صاحب راضی ہو نا, راضی ہو نا, راضی رہے بھائی جان, بزرگ راضی رامن, نسلہ جی میں تو اڈیاں, وعدہ وفا ہو گیا جی. نبی نے کہا زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا. ان کا ٹھیک ہے پھر نہیں جاتے, پھر سیدھی گل ہے, نہ ہی ہوئی نہ بات, نہ وہ لے جاندے بات ہو تو کوئی گل نہ ہوئی. نبی نے کہا چلو راستہ دو. راستہ بنا, قافلہ نکلا, آگے نبی پیچھے. او بیٹا نہیں ہلاؤ یار, بار بار تمہیں منع کر رہا ہوں. آگے نبی, پیچھے علی, درمیان میں ممکنات کی مالکن, دائیں انگلی سے حسن, گودی میں حسین. اچھا ایمان سے بتانا, حسن چل سکتا ہے, حسین نہیں چل سکتا؟ مباہلہ 10 ہجری میں ہو رہا ہے, جب حسن چل سکتا ہے حسین بھی تو چل سکتا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, جب حسن کو انگلی سے لگایا ہوا ہے, حسین کو بھی فرمایا اس نے چلنا ہی اتنا ہے. کبھی اکبر کی لاش پہ دیاں دا پردہ ہوئی, کی درد ہے. میں تا نوکر ہوں, میں نے بھائی عباس آکھیا بے پرسوئی مسائب نو پڑھیا, 5 منٹ مسائب پڑھی, میں تعمیل پیا کر دا. فرمایا اس نے چلنا اتنا ہے, کبھی اکبر کی لاش پہ, کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہوئے اس نے چلنا ہے. بار بار اس غریب نے مقتل آنا بھی ہے, جانا بھی ہے. تیری حیدی قسم ہی, میں ہر بندے نے اس قابل ہی سمجھتا پہ انہوں جملہ سناواں. ہوں ہے کیتی میں جملہ پڑھوں تے ممبر تے پہ آدھا بے کوئی شیعہ بندہ ہے نہ کرے نہ تو معذت کرے حسین تو. اللہ کی کائنات کا اکیلا امیر ہے حسین, جسے محمد نے اپنے بدن پہ چلنا سکھایا. صدقے ہو چاچا غلام علی, سلام ہی چاچا. جی جی جی, چلو جنہیں مدن وال نہیں آندہ ماتم داؤ نہ کرو, جڑے امیر بن کے آئے ران دیو جی. اچھا چل امام حسین دا دار ہے لیوا, تو میں زندگی جی پہلی باری تینوں یہ گل سمجھاؤں ہاں. آدھے آج تک کسے تو نہیں سنیا, ایک کھانا ران جی ناک کھانا نہ پڑے ہوئے. نبی گھر میں مسجد میں زمین پہ سو جاتے تھے, یوں دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے تھے یا حسین الیہ, حسین ادھر آ. حسین نانا کے ہاتھ پکڑتا تھا, محمد فرماتے تھے میرے پاؤں پہ چڑھو, حسین پاؤں پہ چڑھتے تھے. اب پنڈلیوں پہ آؤ, حسین پنڈلیوں پہ آتے تھے. اب ران پہ آؤ,
حسین ران پہ آتے تھے، اب میرے شکم پہ آؤ، حسین شکم پہ آتے تھے، اب سینے پہ آؤ، حسین سینے پہ آتے تھے۔ کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جائے ہے نہ کی تھی، پاؤں سے چل کے سینے تک آتا تھا حسین۔ محمد کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے تھے، داڑھی آنسوں سے بھر جاتی تھی۔ 4 سال کے حسین کو سینے لگا کے حسین کا منہ چوم کے محمد پوچھتے تھے، حسین تھک تو نہیں گیا؟ شالا دیاں دا پردہ ہونے، شالا دیاں دا پر جی اور قدا نہ رویں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں کومنٹ اور پڑھنا میں غازی غازی جی انہاں سننا کوئی نہیں، جڑا تائیں حکم کیتا ہے انہاں سننا کوئی نہیں۔ چلو میں تو پڑھ دے بنے بات۔ حسین تھک تو نہیں گیا؟ چلو ایک حکم مصاحب دا کیتا نے، میں ٹالیا پڑھا ہے، آج یہ بات سادہ نہیں ضرور پڑھ۔ 11 محرم کو کربلا کے جنگل سے اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کے، شالہ زبان سلامت روی، ایڈی سونی ہائے کی تھی، شالہ اکبر دی ماں راضی ہوئی جی، قضا نہ رہو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو پاس ایک جملہ سننا ہے، عزدار ہو، سردار ہو، سید ہو۔ 11 محرم کو میری ماما میری دھیاں سیدادی ایک دن دی ہوئے تو میری ماں تو افضل ہے، تو اڈے پردے سلامت رامن، شکریہ ادا کیتا کرو علی دیاں دھیاں دا۔ جس رنگ کے جلوندیاں پہیاں ہو نا، قرآن دی قسم ہے تساں سن کے پہیاں روندیاں ہو۔ سکی بھیڑ ویدھی رہی ہے، شمر خنجر چلیندہ رہا ہے، درویاں دیندی رہی ہے، ترلا کر دی رہی ہے، نہ مار ادا اکبر ماریا گیا ہے، اس آپ پہ مروین ہے جی جی جی۔ اور شالہ دھیاں دا پردہ ہونے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حکم دیتے ہی تو میں جملہ پڑھوں گا، ہوں اس من دے بندے ناراض ہوئے ہیں تو میں معافی پہلے پہ منگنا، مقتل نہ ہوئے، میرا سا آخری ہے، کوئی بندہ برداشت نہ کرے میں ممبر چھوڑ کے 3-4 منٹ اور پڑھنا ہے، میں تے چھوڑنے بڑھائی حاجی میں نے آکھے نہیں 3-4 منٹ اور پڑھ، میرا حکم ہے، حکم پورا کروں گا تو گل مک گئی ہے۔ کربلا کے جنگل میں بکھرے ہوئے قرآن چھوڑ کے میری سینڈ ناراض نہ ہوئے، اگر کوئی بندہ ماتم نہیں کر سکے تو ناراض نہ ہوئے جی۔ اور میری اندھیاں ہیں، مرد ماتم کرنا کرن تو ان کرنا چاہیے دائی۔ میں کہ کربلا کے جنگل میں بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے خاک شفا کے برقے پہن گئے۔ اللہ اکبر۔ بڑے آرام نال میں ایک جملہ کھنا، میرے بڑا پیار ہے، میں تو نہ لگے 2-3 باری ذکر کیتا ہے، چاچا ہی تو ہم دسے ہے حیدر رضوی ایم این اے نے ایم کیو ایم تے میں انہوں نے لبوں رہے ہیں، میرا بڑا پیار انہوں نال۔ میں جملہ آکھے ہیں چولی چاہر دا معصومین، میں نے آکھے شوکت بھائی وہ بندہ شیعہ جو اس جملے پہ بھی نہ روئے۔ جملہ میں پڑھوں گا، میں نہیں پتا بے اس تو بات تُسا کتنا رومنا ہے۔ 4 سال 6 سال 8 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے او میں دھیاں دے پردے کو جیوے جی 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 اقدا جی اقدا نہ رویں۔ اللہ اکبر۔ انہیں اکھی تو صدقے جاواں۔ 4 سال 6 سال 8 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے سجاد چلا ہے کربلا کے جنگل سے۔ میں نے دیکھو کوئی نہیں، سجاد چلا ہے کربلا کے جنگل سے، قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ جملہ جڑا میں جھنگ پڑھ جائی تے میرے سے مک گئی، حاجی دا حکم ہے تے میں جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، یہ حق ہے جی میں تڑپ کے سیدہ دے دا ہاتھ آیا نا سینے دے، قرآن دی قسم یہ حق ہے اس جملے دا۔ اللہ اکبر۔ اے دا نائی رتا، اے درد دی نگری ہے یار جی، مرد نیزوں پہ جی نہ پڑھا۔ او میرا پتر تو جوان ہے، ناراض نہ ہوئی، میں دکھ ہویا تا ہے ماتم نہیں کیتا تے میری ماں جی میں ماتم کیتا نا سر تے، قرآن دی قسم میں روان لگا اس جوان تے جس ماتم نہیں کیتا۔ میں جو آکھیا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، تم نے سوچا ہے یہ نیزہ کسی گھوڑے کا نام ہے؟ جی
مینو ایک جملہ تو پڑھن دے کی حال ہو گیا میرے بھائی دا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محملوں پہ سوار ہو گئے میں ہزار شوکت قربان کر دوں علامہ رشید ترابی مرحوم کے جملے پہ آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس شام غریبہ پڑھتے ہوئے آج سے 60 سال پہلے علامہ رشید ترابی صاحب نے کہا تھا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی قبلہ نے کہا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے دھیاں لی دیاں معاف کریا اس بندے نو جائیں ہاتھ نہیں ماریا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جو محملوں میں تھی وہ پریشانی میں تھے جو نیزوں جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جملہ میں آخری پڑھوں گا میری ماں میری دھی میریاں بہناں ممبر حسین دا سب تو نکا دا کرا میری کسی بہن دی کوئی دعا رکی ہو ویڈی آئی چاہی قبول نہیں ہوئی تو سا ماتم کر کے دعا منگو قبول نہ ہوئے میں ذاکری چھڑ دیا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے چاچا جی ایک منٹ میں دی ہے مستورات نیزوں پہ سوار ہو گئی کم از کم 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے آج رتہ ذاکری دا گھر ہے کوئی بندہ میری مدد کرے مجھے بتائے یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے دو ہی طریقے ہیں یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے وہ بندہ کوئی نہیں شیعہ جائے ہاتھ نہیں ماریا مجھے اکبر کی قسم ہے سامنے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں حرام زادوں نے قطار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں نیزا نہیں آدھا ماتم نہیں آدھا ماتم ہونا کرے نا کبھی اکبر کے سر میں نیزا کبھی قاسم کے سر میں نیزا کبھی اون کے سر میں نیزا کبھی محمد کے سر میں نیزا جی نہ پڑا 6 سال 6 مہینے کا ایک بچہ تھا اس کے سر میں نیزا اترا 4 سال کی ایک زخمی سیدزادی دوڑی دریا کی طرف آوازیں چچا پاس او کوئی چھڑا لو او کوئی بچا لو او میرا 6 مہینے زخمی بیٹی علی حاجی عباس عزت حسین دی قسم ہی اتھے قیامتوں میں نہیں جب میں اگلا جملہ پڑھ دیتا من روکنا من جان دے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے اس حرام زادے شمر نے ایک ہاتھ سے غریب کا سر اٹھا لیا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈال کے یہ کتا دریا کی طرف جا رہا تھا 4 سال کی بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی تھی آواز آ رہی تھی سے یوں نہ اٹھا اور اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا اور میری دادی ماتم کرنا اور کرنا ماتم میری دادی کئی دن رات روتی تھی اور شیعو مجھے اکبر کی قسم ہے جب اس کتے نے دیکھا نا سکینہ میرا دامن نہیں چھوڑتی اس حرام زادے نے ایک ہاتھ سے باپ کو اٹھا لیا دوسرے سے بیٹی کو اٹھا لیا بچی کی چیخیں نکل گئی آواز آئی کوئی بچا لو اور کوئی چھڑا لو اور میرے بال ٹوٹ مومنین حضرات جمعہ دا وقفہ